تو عزیزان گرامی، یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے دماغوں کے اندر بہت سارے سوالات پیدا، لہٰذا یہاں ایک یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے صرف ہماری اسلامی ہسٹری تاریخ میں اس کی اہمیت نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شرح میں ادیان میں وہ محترم اور مقدس رہا۔ دوسری بات، اس محرم الحرام کے مہینے میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس حوالے سے ہمیں اس وقت مختصر وقت میں، ایک تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام جو کہ گزر گیا ہے، ابو لولو فیروز کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہی دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی بھی فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بارے میں، اور شہید بھی ہونا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہوا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین مرکز مدینہ منورہ میں ہے، عین مرکز میں ہے، یہاں کس کو جرأت ہو سکتی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کی؟ اللہ رب العزت کو وہ شہادت کے اسباب پیدا کرنا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منصب پر لانا تھا، شہادت کی منصب پر فائز کرنا تھا۔ وہ ایک غلام مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو لولو فیروز آیا ہے، شکایت کیا ہے کہ میرا جو آقا ہے وہ مجھ سے خراج زیادہ لیتا ہے۔ اچھا آپ کی پیشہ کیا ہے؟ تو غلام نے کہا میں نقاشی بھی ہوں، نجاری کا بھی کام کرتا ہوں، آئین گیری کا بھی کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو آپ کے جو پیشہ ہے، آپ کی جو ہنر ہے، اس کے مقابلے میں وہ آپ سے کتنا لے رہا ہے؟ کہتا ہے 2 درہم۔ تو فرمایا 2 درہم تو یہ جو آپ کے پیشے ہیں ان کے سامنے، اس ہنر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آپ سے تو زیادہ لینی چاہیے تھی۔ اچھا میں نے سنا ہے آپ چکی بھی بناتے ہیں، تو لولو جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے اس نے کہا جی ہاں، اچھا میرے لیے بناؤ۔ تو وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اس طرح کا چکی بناؤں گا کہ مغرب سے مشرق تک اس کا چرچا ہو جائے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے دھمکی دیا ہے قتل کا۔ صبح نماز میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مصلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گر جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بقیہ نماز کو ادا فرماتے ہیں۔ جب خلیفہ وقت کو گھر لے جاتے ہیں، طبیب آتا ہے، دوا پلائی جاتی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخموں سے وہ دوائی نکل جاتا ہے، کھجور کا پانی ہے یا دودھ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ تو وہ اس وقت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرماتے جا کے امہات المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیجئے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں دفن کرنے کی اجازت دے سکتا ہے کہ نہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اجازت دے دیتی ہے۔ پھر بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دیکھو اس وقت میرے جسم کے اندر روح ہے، میں زندہ شخص ہوں، ممکن ہے کہ امی عائشہ صدیقہ میری خلافت کی لحاظ رکھتی ہو یا میری امارت کی، کہ امیر المؤمنین ہے، خلیفہ وقت ہے، اس نے ایک گزارش کی ہے وہاں دفن ہونے کی۔ جب میرے جسم سے میری روح نکل جائے گی میں ایک مردہ ہو جاؤں گا، مرا ہوا انسان ہو جاؤں گا، اس وقت پھر مجھے لے جانا، وہاں اجازت طلب کر لینا، اگر اجازت مل گئی تو مجھے دفنا دینا۔ میرے عزیز دوستوں، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت فرماتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں ایک تو شہادت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
جو کہ اسلام کا ایک عظیم رہنما تھا، جس نے اسلام کو، دین شریعت کو، خلافت کو علی منہاج النبوہ، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواہش تھا، 22 لاکھ مربع میل تک اس نے نافذ کر کے دکھایا، اور آج کے حکمرانوں کو بتایا کہ انداز حکمرانی کیا ہوتا ہے، اپنے رایا کے ساتھ ایک بادشاہ کی تعلق کیسی ہوتی ہے۔ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساسجات کیا ہے، آپ کی بقیہ ماندہ چیزیں کیا ہیں؟ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ اس کا جو ترکہ ہے، جو آپ کی میراث ہے، اس کے بعد اس کی اولادوں میں تقسیم کی جائے، اس طرح کا کوئی اس نے میراث نہیں چھوڑا ہے۔